علیکم ناظرین، پروگرام نائٹ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں رامین سید۔ شازیہ ذیشان کی غیر موجودگی میں میں آج اس پروگرام کے میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ ناظرین، ایک بار پھر ملکی سیاست میں سائفر پر بڑے زور و شور سے باتیں ہو رہی ہیں۔ مارچ 2022 میں اپنی حکومت کا خاتمہ دیکھ کر چیئرمین تحریک انصاف نے جو غیر ملکی سازش کا ایک سائفر کارڈ کھیلا تھا، اب حکومت وہی سائفر کارڈ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کھیلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ حکمران اتحاد نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو وعدہ معاف گواہ بنا کر میدان میں اتارا ہے۔ 34 دن غائب رہنے والے اعظم خان کے بیان میں الزام یہ لگایا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے سائفر امریکی سازش کا رنگ دے کر بیانیہ رچایا تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیان میں حساس ڈاکیومنٹ سائفر کو گم کرنے کا الزام بھی چیئرمین تحریک انصاف پر لگا دیا ہے۔ اب اعظم خان کا بیان سامنے آنے کی دیر تھی کہ حکومتی نمائندوں نے میڈیا پر محاذ سنبھالیا، جس کے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ سائفر کی کہانی سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہلی اور 14 سال قید کی سزا تک لے جا سکتی ہے۔ اب گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہ اشارہ دیا تھا کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے، جس کی سزا بھی انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 14 سال یا اس سے بھی زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ کیا کہا اعظم نذیر تارڑ نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سائفر کا معاملہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ اعظم خان کے بیان کے بعد ایف آئی اے نے پوچھ گچھ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو 25 جولائی کو کال اپ نوٹس جاری کر دیا ہے، تو اس کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے ہی یہ اندیا دے چکے ہیں کہ اگر ایف آئی اے کے ساتھ تعاون نہ کیا گیا تو پھر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ صرف حکومتی اتحاد ہی نہیں بلکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی سے نکلنے والی جماعت استحکام پاکستان پارٹی بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے یہ مطالبہ کیا کہ سائفر فلم سے جڑے کسی کردار کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے گینگ کو کٹہرے میں لایا جائے۔ کیا کہا انہوں نے مزید؟ دیکھیے۔ جو اعظم خان کا بیان اور سٹیٹمنٹ ہے وہ اس حقیقت کی کلی کھول رہی ہے کہ اس کی ڈوریاں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں سے ہلائی جا رہی تھی، کہ اس سارے کھیل کے ساتھ جڑا ہر وہ کردار جو کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث ہے، سہولتکار کے طور پہ، ہدایت کار کے طور پہ، اداکار کے طور پہ، یا کوئی پروڈکشن کرنے والا بھی اندر اگر شامل ہے تو اس کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت اس ملک سے غداری کرنے کے جرم میں قانونی اور آئینی شکنجے میں لایا جائے۔ پھر یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد تو پاکستان تحریک انصاف کا مخالف ہے اور کسی نہ کسی طرح اس جماعت کو انتخابات کی دوڑ سے باہر کرنا چاہتا ہے، لیکن آئی پی پی ایسا کیوں چاہتی ہے؟ یہ حقیقت تو ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر اسد مجید سے ملاقات کی تھی اور پھر اس میں ایسی باتیں کی تھیں جو سفارتی سطح پر نامناسب تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف سے سائفر پر ڈیمارش بھی جاری کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے بھی سائفر میں سازش کے بجائے مداخلت کی تصدیق کی تھی، لیکن عمران خان نے اسے تحریک عدم اعتماد کے معاملے سے بھی جوڑ دیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائفر معاملے پر یک طرفہ کارروائی کے بجائے حکومت شفاف تحقیقات کی طرف کیوں نہیں جا رہی تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے آ سکیں؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی مراد راز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو شو۔ سائفر کی کہانی کا بڑا شور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت یہ کارڈ چیئرمین تحریک انصاف صاحب نے کھیلنا شروع کیا تھا تب آپ ان کے ہمراہی تھے، تو آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے اور اس وقت آپ کا کیا ٹیک تھا؟ آپ کے علم میں تھی یہ بات؟ دیکھیں رامین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت یہ سب بات شروع ہوئی تھی، obviously جتنی انفارمیشن ہمیں دی جا رہی تھی تو we thought کہ ہاں جی بالکل سب چیزیں جس طرح بتائی جا رہی ہیں اسی طرح ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ، جب یہ اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میرے خیال سے ان کو آپ پبلک میں اس طرح لے کر آ نہیں سکتے، کیونکہ آئی تھنک ان کی بڑی سخت پینلٹی ہوتی ہے۔
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ڈیٹیلز کتنی سامنے لائی گئیں, کتنی نہیں لائی گئیں, کتنی اجازت تھی, کتنی اجازت نہیں تھی, آئی تھنک اس میں جب تک پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی نہیں, اور پتہ نہیں لگے گا کہ ایگزیکٹلی کیا چیز صحیح کی گئی اور کیا چیز غلط کی گئی. کیونکہ اس وقت بھی obviously یہ ڈاکیومنٹ ہوا میں لہرایا گیا اس وقت بھی, اور ویسے بھی اس پہ اتنی بات چیت ہوئی کہ میرے خیال سے سب کو پتا تھا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب جو ہے کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ رامین جب تک اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تب تک کسی کو بھی نہیں پتا لگے گا ایگزیکٹلی ہوا کیا. جب یہ تمام معاملات نکلے تھے, سامنے آئے تھے, تب آپ سینئر لیڈرشپ میں آپ کا شمار ہوتا تھا تحریک انصاف کی, تب آپ لوگوں کی جانب سے کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, حقیقت کیا ہے, اس کو پولیٹیکل ایک ایکسپلائٹیشن کے لیے, مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے؟ کوئی تو سوال کیا ہوگا. بالکل, دیکھیں اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ اچھا اس وقت اس چیز کو بہت ہی سیکریٹیو رکھا جا رہا تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ون آن ون بیٹھ کے بھی جب اس کے اوپر بات ہوئی تو آگے سے یہی جواب ملا کہ جب ٹائم آئے گا تو تب بتائیں گے. صرف اتنا اس وقت بتایا گیا تھا, ہاں جی ایک سائفر آیا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں, اور اس طرح کا سینس کہ یہ بہت زیادہ ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے, اور اس کے اندر جو اندر مواد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے فیوریبل ہوگا اس وقت. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سائفرز ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, دے آر اسٹیٹ سیکرٹس, اینڈ اس سے زیادہ بات اس پہ کی نہیں گئی. میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ بہت زیادہ اس چیز کو سیکریٹیو رکھا جا رہا. پھر بعد میں تو ایک دم ہی آئی تھنک 1 اسٹیپ کے بعد, 2nd اسٹیپ کے بعد, 3rd اسٹیپ کے بعد سب چیزیں سامنے آئیں. تب میں چاہ رہا ہوں رامین کہ اگر اس کے اوپر ایگزیکٹ پتہ لگانا ہے کہ ہوا کیا, آیا کس طرح پبلک ہوا, ہونا چاہیے تھا, پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا, آئی تھنک دس آل نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. برادر صاحب, آپ کی استحکامی پاکستان پارٹی بھی سائفر کے معاملے پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر آرٹیکل 6 والی کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ بھی, کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف میں شامل تھے اور یہ تمام تر کھیل چل رہا تھا اس ٹائم پر بھی, تو آپ لوگ نہیں اس کی زد میں آ سکتے؟ دیکھیں the thing is کہ اس طرح کی چیزیں obviously کہی تو جاتی ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی دفعہ لگے گی یا کون سی نہیں لگے گی, یا کون سا آرٹیکل لگے گا, کون سا نہیں لگے گا. یہ تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے ان کے انویسٹیگیشن کے اوپر پتہ لگے گا. یہ ساری چیزیں جب فیکٹ سامنے آئیں گے تو پھر ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا ہے یا کچھ اور آرٹیکل لگنا ہے یا کیا لگنا ہے. استحکامی پاکستان پارٹی کو اس وقت آپ کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایفیکٹو اپوزیشن کی بات کی جائے, اس وقت تو میدان میں کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ اس رول میں آ چکے ہیں کہ ایفیکٹو اپوزیشن کر سکیں؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی, آپ نے جب ہم سارے تحریک انصاف میں تھے تو ہم نے تو کی صرف اپوزیشن تھی. 15 سال میں تحریک انصاف میں تھا, اس میں سے میرے خیال سے 3.5 سال میں منسٹر رہا ہوں, اس کے علاوہ 12 سال تو میں نے اپوزیشن کی ہے. سو اپوزیشن کا رول تو بڑا آسان ہوتا ہے ان دا سینس کہ بیٹھ کے لوگوں کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا, ملک کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنا, چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, وہ رول تو ہمیں بڑی اچھی طرح آتا ہے. میرے خیال سے مشکل رول وہ ہے کہ جب آپ کو حکومت ملے اور آپ نے چیزوں کو خود ٹھیک کرنا. آئی تھنک سب سے زیادہ مشکل رول وہ ہے. بیٹھ کے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, بیٹھ کے دوسروں کی خامیاں نکالنا بہت آسان ہے, بیٹھ کے دوسروں کو ڈسکریج کرنا اور ان کو کہنا کہ جی سب کچھ غلط ہے, اور کیونکہ آپ نے بیٹھ کے خود کچھ کرنا نہیں ہے تو دوسروں کو اس طرح کہنا بڑا آسان ہے. سو اس لیے مشکل کام وہ ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت ہو اور آپ نے ریزلٹس دینے ہو اور آپ نے بہتری کرنی ہو اور آپ نے چیلنجز کو قبول کرنا ہو. سو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جب آپ کے پاس حکومت ہو تو تب آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے. اپوزیشن کرنا تو بہت آسان کام. مراد صاحب, جب آپ نے ہاشم ڈوگر کے ساتھ مل کر ایک ہم خیال گروپ بنایا تھا اور آپ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ آئی پی پی میں شامل ہوں گے, تب آپ کی طرف سے منع کیا جاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ووٹ تو اصل میں پی ٹی آئی کا ہی ہے. 92 نیوز کے ایک پروگرام میں آپ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کی تھی. اب جب کہ آپ خود آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ آپ توڑ سکیں گے اور کن بنیادوں پر توڑ سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بھی جو میجورٹی ہے, میجورٹی کیا سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں, یا پہلے پی ٹی آئی میں تھے یا اب پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں, سو سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں.
سو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جس طرح اگر میں اپنے حلقے کی پالیٹکس سے شروع کرتا ہوں تو جو میں نے اپنے حلقے کے لیے کیا ہے ابھی تک رامین, لیٹس سے ان دی لاسٹ 5 years, لاسٹ 10 years, میں 2 دفعہ وہاں سے الیکٹ ہوا ہوں, 13 میں بھی 18 میں بھی, شکر اللہ تعالیٰ کا. تو میرا وہ پرسپیکٹو تو کبھی چینج نہیں ہوگا نا. تو اس لیے جو میں لوگوں کے لیے پہلے کرتا تھا, جسٹ بیکاز میں پارٹی چینج کر, یہ مطلب تو نہیں کہ میں اب لوگوں کے لیے وہ کام سارے نہیں کروں گا, میں کچھ اور کروں گا. سو اس لیے جب وہ چیز نہیں بدلتی نا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح جب میں نے پارٹی چینج کی تو میں جب اپنے کوآرڈینیٹرز وغیرہ کو بلایا اور ملنا شروع کیا, جو کہ ابھی بھی پی ٹی آئی میں تھے اس وقت, تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نئی پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو پرفارم کر کے ہم نے دیا تھا, ان کی مشکلات حل کی تھی, ان کی پرابلمس حل کی تھی. جو میں منسٹر بن کے, ایجوکیشن منسٹر بن کے 3.5 سال میں جتنی میں نے آٹومیشن کی, لیکن مراد 10 ارب روپے, پی ٹی آئی کا نام جڑا ہوا تھا نا آپ کے ساتھ, وہ بھی تو کوئی نہ کوئی ایج دے رہا تھا نا تب, جو پارٹی کے ساتھ اس وقت لوگ تھے, پی ٹی آئی کا نام تھا, چیئرمین تحریک انصاف کا نام ساتھ جڑا تھا. اب اس وقت کیا ہے جس بیسس پر آپ ووٹ نہیں, تبھی وہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب کوآرڈینیٹرز آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائے نا آپ کے, کیونکہ وہ تو گراؤنڈ کے لوگ ہیں نا, وہ تو آپ کی یو سیز کو سنبھال رہے ہیں, وارڈز کو سنبھال رہے ہیں, تو جب وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نیچے والے لوگ جو ہیں وہ سارے آپ کے جتنے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, تو آپ کی بیس تو وہی ہے. بیس جو الیکشن لڑنے کی ہے وہ تو آپ کی ٹیم ہے. اگر آپ کی پی ٹی آئی کی ٹیم ہی آپ کے ساتھ آ رہی ہے, میجورٹی ان میں سے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی بیس تو وہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور لوگوں کو آپ, میرا بھی پتا ہے, میں نے تو 15 سال پبلک میں ہی گزارے ہیں, پبلک لائف میں, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. جو چیز کر سکا ہوں وہ کی ہے, جو نہیں ہو سکی وہ بھی لوگوں کو بتایا کیوں نہیں ہو سکی. سو اس لیے میرے خیال سے آئی تھنک کسی نئے انسان کے لیے مشکل ہوگا. آپ نے پرفارم کیا ہے, آپ 2 دفعہ الیکٹ ہوئے, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب پارٹی کا باقاعدہ منشور تو فی الحال سامنے نہیں آیا, مگر کچھ خد و خال ہم دیکھ رہے ہیں, مگر اس پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک تو تحریک انصاف کے منشور میں بھی وہ چیزیں شامل تھیں, پھر کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے وعدے ہیں جو کہ اتنے ریالٹی کے ساتھ وہ پیرالل نظر نہیں آتے, جیسے بجلی پر ریلیف دینا وغیرہ, اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. منشور کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے, عوام کو یہ بتائیے کہ وہ کیوں ووٹ دیں گے آپ کو. میں چلے ابھی منشور تو فائنل ہو رہا ہے, مگر جو آپ نے بجلی والی بات کی میں اس کو بتاؤں. اب 300 یونٹ والا جس طرح کہا گیا کہ جی جو 300 یونٹ استعمال کرے گا وہ فری بجلی دیں گے, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ جس طرح یہ آپ نے ایک بنایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کے اندر سے ہی آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. جب آپ بناتے ہیں کوئی بھی بینیفیشری فنڈ بناتے ہیں, ان میں سے یہ پیسے دیے جائیں گے. آپ بے نظیر انکم پروگرام کا لیٹ سے اگر 10 روپے اس کے اندر جا رہے ہیں ابھی جو لوگوں کو, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ اسی کو 11 یا 12 روپے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا 13 روپے کرنے کی, کہ اس فنڈ کو بڑھا دیں مگر لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اس میں پیسے اور ڈال کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے. مگر اس میں یہ ہے کہ جو 400 یونٹ استعمال کرے گا یا 500 یونٹ استعمال کرے گا, ان کو وہ ریلیف نہیں ملے گا, یہ ان کو ملے گا جو 300 تک استعمال کر رہے ہیں. سب یہ نہ سمجھے نا کہ اگر ہے تو اس کو 300 فری مل جائیں گے, اس کو 100 کے پیسے دینے پڑیں گے, نہیں. دس از اپ ٹو 300 وہاں تک کے لیے. دیکھیں یہ چیزیں سب ہو سکتی ہیں. میں آپ کو رامین ایک چیز بتاؤں, اس ملک کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, اکنامکس کی میں بات کر رہا ہوں, جب تک ہم پاکستان کا ڈیٹ جو ہے نا اس کو ری اسکیجول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم جتنے پیسے لیتے ہیں ہم پیمنٹس کر دیتے ہیں, ہم اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں کہ جی پیسے لیں پیسے واپس کر دیں, پیسے لیں کسی اور سے, کسی اور کا. آئی پی پی کے پاس دیکھیں یہ سب سے پہلی سب سے ضروری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ڈیٹ کو ری اسکیجول کرنا پڑے گا. اس میں کس کو بیٹھنا پڑے گا؟ اس میں سب کو بیٹھنا پڑے گا. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا, اس میں آپ کو جو آپ کے فائنینس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا. بیٹھ کے جب تک آپ اپنے دوست ممالک کے ساتھ اپنا جو پورا ڈیٹ ہے اس کو ری اسکیجول نہیں کرتے, تب تک آپ اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح آپ چل رہے ہیں. پیسے پکڑیں, کسی کو پیمنٹ کر دیں, پیسے پکڑیں, اور ملک اسی طرح ڈوبتا جا رہا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اب ایک اور کرائسس آنے لگا ہے, پیٹرول والا جو ہے آپ کے سامنے. یہ کرائسس کے بعد کرائسس کے بعد کرائسس میں ہم جاتے جا رہے ہیں.
سو اس طرح کرائسس کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ, اگر آپ کی 20 سال کی پیمنٹس ہیں یا 10 سال کی پیمنٹس ہیں, ان کو آپ جو 10 سال والی ہیں ان کو 20 پہ کریں, جو 20 والی ہیں ان کو 30 پہ کریں. مراد صاحب, ہم یہ دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں یہ فقرہ کہ سب کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, ملک کے مسیح تر مفاد میں ساتھ اکٹھے فیصلے لینے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے, کیا رکاوٹ ہے کہ اب تک مل بیٹھنے کے اور جو فیصلے کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ رکاوٹ کیا ہے اس کے اندر, کیا لگتا ہے آپ کو, کس کو قصوروار سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال سے تو قصور سب کا ہی ہے میرے خیال سے, کیونکہ کوئی میرے خیال سے کوئی قدم بڑھاتا ہی نہیں اس طرف کہ سب مل کے بیٹھے. آئی تھنک کہ اس وقت جن حالات میں رامین ہم ہیں, اگر ابھی بھی ہم نے اس چیز کو اویل نہ کیا تو ہو نوز کی چیزیں کہاں چلی جائیں گی. آئی مین اب آپ دیکھیں گے لوگ, آئی مین ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہوا ہے. آئی مین چیزیں, عام آدمی جو ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں بچوں کی اسکول کی فیس دوں یا گھر میں راشن لے کر آؤں. آئی مین جب حالات اس نہج پہ آ جائیں تو آپ سوچیں کہ کسی کو تو بیٹھنا پڑے گا یا کسی کو سب کو بٹھانا پڑے گا یا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, بیکاز دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر رائٹ ناؤ. سو آپ اگر سمجھ لیں جی ہمیں $2 بلین کسی نے دے دیا, $1 بلین کسی نے دے دیا, یہ ہم صرف بینڈیڈ لگا رہے ہیں ایک بلٹ وونڈ کے اوپر. بلٹ وونڈ ہے, یہ بینڈیڈ لگا دیں, تھوڑے دنوں کے بعد وہ بلٹ وونڈ پھر کھل جائے گا. سو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا جی $1 ارب ادھر سے آ گیا, مراد صاحب دیکھیں نا, پی ٹی آئی میں تھے آپ, اقتدار میں آئی پی ٹی آئی, پورا موقع تھا اکنامک پالیسیز لے کر آنے کا, ملک کے حالات بہتر بنانے کا, تمام لوگوں کے مل بیٹھنے کے لیے ایک میڈیٹر بھی بن سکتی تھی پی ٹی آئی, مگر وہ تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرف لگ گئی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے, تمام تر معاملات ہم نے دیکھے. وہ موقع کیوں ضائع کیا, کس نے ضائع کیا؟ بس دیکھیں وہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی کہ وہ موقع ضائع کیا گیا, مگر اس میں پرابلمز بھی بڑی آئیں. آپ دیکھیں کہ 1.5 سال تو کرونا بیچ میں رہا, وہ ایک اتنا بڑا پرابلم آ گیا تھا کہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا تھا, اس کی پرابلمز جو ریپرکشنز آ رہے تھے ان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اس کے بعد 3.5 سال میں ویسے ہی حکومت ختم ہو گئی. 3.5 سال میں سے آپ 1.5 سال نکال لیں, کرونا کا 2 سال نکال لیں, 1.5 سال پیچھے آپ کے پاس بچا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے 30 سال پلس سے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی 40-50 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ جی ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ تو اٹھائیں. پچھلے سال سے یہ پھر اکٹھے سال سے اوپر ہو گئے, اکٹھے ہو کے 13 پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنا دیں. I mean جب سے بیٹھے ہیں تب سے آپ دیکھ لیں جو فائنینشیل جس ملک کے اکنامک حالات ہو گئے. سو آئی تھنک کہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے میرے نہیں خیال سے کر سکتے جب تک آپ اسپیشلسٹ نہیں ساتھ لے کر آئیں گے جن کو سمجھ ہے. ایک پولیٹیشین کو سمجھ ہی نہیں ہے نمبرز کی, اس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. وہ میں نے فائنینس پڑھی بھی ہے, مجھے تو سمجھ ہے نمبرز کی, مگر میجورٹی کو تو نہیں پتا نا جنہوں نے نہیں پڑھا فائنینس, ان کو کہ نمبرز کس طرح میچ کریں گے, کس طرح نمبرز ورک کریں گے, کس طرح ان نمبرز کو ٹھیک کرنا ہے. سو اس لیے میرے خیال سے ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان میں اتنی سمجھ ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رہنما استحکام پاکستان پارٹی مراد راز صاحب, ہمیں قیمتی وقت دے رہے تھے. ناظرین یہ وقت ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سائفر کی کہانی کی اور کس طریقے سے اب تمام تر چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور حکومت کس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگریسو موڈ میں آ کر آگے جا کر وہ تمام معاملات پہ کھیل رہی ہے. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما نون لیگ شیخ روہیل اصغر صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. حکمران اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا اپنا فوکس شفٹ کر چکی ہے اب سائفر کے بیانیے پر, اور اس کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا ہے. کس طریقے سے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا, نظریہ کیا ہے اس وقت نون لیگ کا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی. اب دیکھیے یہ جو بات تھی نا سائفر والی, وہ آپ اس کو اتنا آسان یا اتنا ہلکا نہ لیں. جو بھی آتا ہے نا, مطلب مثال کے طور پر میں اگر ایک خدا کے فضل سے مجھے اللہ نے عزت سے نوازا اور میں قومی اسمبلی کا رکن ہوں, تو آپ ذرا وہ پڑھیے جو میں وہاں جا کے ایک حلف پڑھتا ہوں نا, اس کو ذرا غور سے پڑھیے.
ٹھیک ہے. اور وائٹ وزرا اس طرح جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو جب وہ اوتھ لیتا ہے تو اس میں وہ یقین دہانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوں گے وہ باہر پبلکلی نہیں کرے گا. اب جب آپ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیٹ کو ملک کو چھوڑ دیجیے, آپ سیاست کو چھوڑ دیجیے, سیاست وانی جانی چیز ہے, سیاسی لوگ آتے ہیں, کتنا بڑا قد تھا بھٹو صاحب کا, دنیا سے چلے گئے, یادیں رہ گئی ان کی. کئی لوگ آئے کئی چلے گئے, ضیاء الحق جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ بھی چلا گیا, مشرف نہیں جانا چاہتا وہ بھی چلا گیا, ایسا سو آن بہت سارے لوگ آئے بہت سارے چلے گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی سالمیت کو, آپ اپنے ملک کی عزت کو, آپ اپنے ملک کے وہ معاملات جو بڑے نازک ہوتے ہیں ان کو توڑ نہیں لگا سکتے اپنی زبان کے. اب جب آپ کی زبان ایسی ہوگی جس سے آپ اسٹیٹس کے سیکرٹس جو ہیں سر عام پبلکلی آپ بیان کرتے پھریں گے, تو مجھے یہ بتائیے, چلیے ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیجئے کہ وہ ایک خاص ملک تھا جس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ استعمال کیا اور وہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا, لیکن اب یہ دیکھیے کہ کون سا ملک ہے جو آپ پہ یہ اعتماد و اعتبار کرے گا کہ آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ, کوئی طے کرتے ہیں, کوئی کمٹمنٹس کرتے ہیں, کوئی آپ ان سے ایگریمنٹس کرتے ہیں, تو وہ تو یہی چاہیں گے نا کہ یہ سارے کے سارے ایز سیکرٹ اسٹیٹ سیکرٹس ہیں. تو اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو نہیں, آپ اپنے ملک کی ساتھ کو دو میں لگا رہے ہیں. میرے اپنے خیال میں, میں سوری ٹو سے دس, میرے خیال میں اس چیزوں کی پروبن ہونا چاہیے اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. در سن لیجیے, آخری بات میں سن لیجیے, اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی بھی پاکستان میں کسی کو یہ جرت بھی نہ ہو اور وہ اس اپنے حلف نامے کی پاسداری بھی کرے. یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے. نہیں بالکل اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس بات کو ہٹا کے کہ کس طریقے سے ایک اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسے استعمال کیا گیا, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا, مس یوز کیا گیا, لیکن کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سائفر کے اندر جو کانٹینٹ تھا وہ اسی نوعیت کا تھا جیسا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے بیانیہ بنایا, یا پھر اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور بس ایسی کہانیاں بن گئیں؟ میں جو بات عرض کر رہا تھا نا وہ یہ ساری باتیں مفہوم تھی. اب ایک ایسا شخص جو کہ اس میں اس کا کی رول تھا اور بڑا امپورٹنٹ آدمی تھا اس معاملے میں سارے میں, اس شخص نے جب یہ بیانات اپنے دیے ہیں اور اپنی وہ ریکارڈ کروائی ہیں, اس میں ساری باتیں جو ہے جو حقائق پہ مبنی تھیں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ گئیں. اس لیے میں یہ پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی فرد واحد کی بات نہیں ہے. یہ آنے والے وقت کو آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں. غلطیاں کر کے آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ اس پہ سٹینڈ لے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے غلطی تو کی نہیں, حالانکہ کی ہے آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ کا دشمن چاروں طرف سے آپ کے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا فرینڈلی ہے یا ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت آپ کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے یا وہ آپ کو بڑا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ قطعی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے ویسٹ اینڈ ایسٹ پہ آپ ایک ویسے گرے ہوئے ہیں. اب ایران کو تو چھوڑ دیجیے نا, ایران کا تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. تو چائنا کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں, لیکن یہ آپ ان دو باتوں کو تو نہیں بھول سکتے نا. انسرجنسی ہو رہی ہے آپ کے ہاں روزانہ کی بنیاد پہ, روزانہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہاں سے افغانستان سے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ٹیررزم کر کے چلے جاتے ہیں. افغانی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کے کام پہ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس صورتحال میں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سائفر آیا تھا اس کے اوپر ایک تو ڈیمارش کیا گیا تھا جو کہ واضح کرتا ہے یہ بات کہ ہاں کوئی ایسی اس کے اندر لینگویج تھی جو کہ ان اپروپریٹ تھی یا ہارش تھی. پھر NSC کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ سازش نہیں تھی لیکن مداخلت تھی. یہ مداخلت اور سازش کی ڈبیٹ آپ کو لگتا ہے پھر سے شروع ہو گئی ہے؟ اور یہ جی میں
آپ کی اس بات کو مان لیتا ہوں, چلیے مان لیتا جی. ہوں. اب آپ اسرائیل نے جو بیان دیے ہیں, اسرائیل نے جو بیان دیے ہیں, آپ اس کو کیا کہتی ہیں؟ مداخلت کہتی ہیں یا اس میں کسی فیورٹزم کہتی ہیں؟ امریکہ نے جو بیانات دیے آپ کے معاملات کے اندر, آپ کے مداخلت کی آپ کے اندر, اس کو آپ کیا کہتی ہیں؟ مداخلت نہیں کہتی ہیں آپ اس کو. یہاں پہ آ کے ہمارا ایک بالکل سوچ بدل جاتی ہے, ہمارے خیالات ہی بدل جاتے ہیں. میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کو اب ختم ہونے. شٹ اپ کال دی نا آپ نے, اسرائیل کو بھی شٹ اپ کال دی, آپ نے امریکنس کو بھی شٹ اپ کال دی. اب دیکھیے نا, رشیا نے ایسی بات تو نہیں کی, چائنا نے تو ایسی بات نہیں کی, سعودیہ نے ایسی بات نہیں کی. کیا دنیا کے کسی اور ملک نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ روزانہ میں نے وہ جب پہلے میں روزانہ اگر آپ غور کیجیے, اسرائیل بات کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ بات ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں؟ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں وہاں پہ, کتنے ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھیے وہاں پہ اگر انڈیا یہ بات کرے ہیومن رائٹس کی تو ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کو کرنے سے پہلے کہ آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آج کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے, اس معاملے کو رویل صاحب بات یہ کہ چیئرمین تحریک انصاف خود بھی یو ٹرن لے چکے تھے اس بیانیے سے. وہ کہہ چکے تھے, پہلے وہ شروع ہوئے تھے امپورٹڈ کانسپریسی سے, اس کے بعد انہوں نے ایکسپورٹڈ کانسپریسی کی طرف انہوں نے نکال دی تھی بات. تو اس وقت اب دوبارہ سے جا کے اگر آپ کی, کیونکہ حکومت ہے اس وقت نون لیگ کی, کہ یہ دوبارہ سے باتیں نکال کے لے کر آنا باہر اور پھر اس پر بیانیہ بنانا, آپ کو نہیں لگتا کہ اب توشہ خانہ والا معاملہ بھی چل رہا تھا, اور بھی چیزیں تھیں, سائفر والا معاملہ دوبارہ نکل آیا ہے؟ تو میں آپ کو اس بات میں بالکل گنہگار نہیں چلاتا اور نہ ہی میں آپ کو دوش دیتا ہوں. اصل بات جو میری آپ کو سمجھنے کی کوشش کر لیجیے, تو میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت یہ ساری باتیں مفروضوں پہ تھی. کاغذ تو آپ کے پاس تھا, میرے پاس تو کاغذ تھا نہیں. یہاں آپ کہہ رہے تھے جی میں نے کاغذ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیج دیا, وہ بھی لے کے پتا نہیں اس کے اوپر بیٹھ گیا, اس کے میرے 10-12 کاغذ اور نکلیں گے نیچے سے. جیسے مرغی چوزے دیتی ہے نا, ایسے اس کاغذ کے اور تھوڑے سے کاغذ نکلے اس کے اوپر بیٹھ گئے, ورنہ تو سو موٹو فوراً لے لیتے ہیں, اس میں بھی لے لیتے آپ, ساری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا اسی وقت ہی. اب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کاغذ کی حیثیت پر ایک کاغذ تھی, اس کاغذ کو آپ نے لگایا, اس کاغذ کو آپ نے پڑھا, اس کاغذ سے آپ نے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد اس کاغذ کو آپ نے جیب میں ڈال کے کہا کہ یہ کاغذ گم گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے, میں پھر آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ آپ نے اس اپنے حلف نامے کی آپ نے غلط کیا, آپ نے اس سے انحراف کیا اپنے حلف نامے سے. تو لہٰذا میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اب اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ اب اس کی ٹوٹل حقیقت آپ کے سامنے آ گئی, اور جب آ جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ بالکل کیجیے, ورنہ تو یہ مذاق بن جائے گا. کل کو کوئی اور کاغذ اٹھا کے لہرا دے گا کہ یہ چائنا نے یہ کیا, کوئی اور اٹھا کے کہہ دے گا رشیا نے یہ کیا, کوئی کہہ دے گا سعودی عرب نے یہ کیا. یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ ذرا چینج رکھیے. روہیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے پر جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے وہ اس طرح سے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے جیسے کہ چاہ رہے ہیں آپ لوگ, یا کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں, اس لیے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ قدر آزاد ہے. اب اس کو جانتے ہیں نا, اس کے معنی کیا ہوتا ہے مادر قدر آزاد, سمجھتی ہے نا؟ جی جی, نہ باپ کی سننے والا, آپ سمجھتی ہیں نا بات کو. الیکشن کے حوالے سے بس آخری بات ذرا مجھے جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ 8 اگست کو راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے الیکشن ہو جائیں گے, نون لیگ کا کنسنسس ہے اس بات پر یا بعد میں ٹوٹیں گی اسمبلیاں؟ 8 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, راجہ ریاض صاحب نے یہ بات بولی. میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا, اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر وقت جلدی ہوتے ہیں, ہر وقت ہمیں جلدی اس بات کی ہوتی ہے کہ فوری طور پہ فیصلہ کر دیں اور اپنا فیصلہ جو ہے سنا دیں. آج 21 ہو گئی, جی, اب کتنے دن باقی رہ گئے؟ 16 دن. 16 دن برداشت کر لیتے ہیں, آپ بھی دیکھ لیں گی, میں بھی دیکھ لوں گا, ساری دنیا دیکھ لیں گی کہ اگر آج کو اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر 60 دن میں الیکشن ہوں گے. پھر میرے خیال میں ساری وہ گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری بند ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. رہنما نون لیگ روہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ وقت ایک بریک کا, اسٹے ود اس.
پاکستان ایک عرصے سے بحرانوں کی زد میں ہے. کبھی آٹے کا بحران آتا ہے تو کبھی چینی کا بحران سامنے آ جاتا ہے. اب پاکستانی عوام کو پیٹرول کے بحران کے چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ڈیلر مارجن یا منافع نہ بڑھائے جانے پر کل سے خیبر تک کراچی یعنی ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد پمپ مالکان اپنی ہڑتال کو 2 روز کے لیے مؤخر کرنے پر راضی ہو گئے ہیں اور پمپ مالکان اس وقت 1 لیٹر پر 6 روپے کما رہے ہیں. یعنی ایک پمپ مالک اگر روزانہ 1 لاکھ لیٹر پیٹرول فروخت کرتا ہے تو پھر اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو سیدھا 6 لاکھ روپے اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں, جس میں سے ظاہر ہے کہ اس نے پمپ کے خرچے اور ملازمین کی تنخواہیں بھی نکالنی ہیں, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں حکومت طے کرتی ہے اور اس میں پمپ مالکان کا منافع بھی حکومت کے کنٹرول میں ہے. اس لیے اب پمپ مالکان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 6 روپے کے بجائے 11 روپے پر لیٹر منافع دیا جائے. اب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو پمپ مالکان کے مطالبات کا جائزہ لے گی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز کے درمیان جاری جنگ عوام کی جیب پر کتنی بھاری پڑ سکتی ہے. اب یہاں آپ کو ایک حیران کن فیکٹ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت آلریڈی ہر لیٹر پر 60 روپے لیوی ٹیکس وصول کر رہی ہے. تو اب اگر پمپ مالکان کا 11 روپے مارجن کا مطالبہ منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر مہنگائی سے تنگ عوام کہاں جائے گی اور کس کے پاس جا کر اپنا رونا روئے گی. اس کے ساتھ پمپ مالکان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک طرف منافع کا مارجن بہت کم ہے تو دوسری طرف اسمگل شدہ تیل کی وجہ سے قانونی طور پر کام کرنے والے پمپ مالکان کا کاروبار 30% تک ٹھپ ہو چکا ہے. آئل انڈسٹری کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایرانی ڈیزل کی ماہانہ اسمگلنگ 30 کروڑ لیٹر اور پیٹرول 3 کروڑ لیٹر سے تجاوز کر چکی ہے. تو یہاں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران سے صوبہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں اسمگل شدہ تیل کا غیر قانونی کاروبار کئی برسوں سے جاری ہے, جس وجہ سے قومی خزانے کو ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہیں مقامی ریفائنریز اپنی پیداوار کم کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں. ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کیوں نہیں کر رہی جس سے اسمگلنگ کو روکا جا سکے. کیا پمپ مالکان پر امید ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ حکومت کی طرف سے ان کو کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ وہ ہڑتال مؤخر کرنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں. پریزیڈنٹ پیٹرولیم ایسوسی ایشن سمیع خان صاحب آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سمیع خان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پمپ مالکان کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں, بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں, تو انہیں کیا کرنا ہے یہ تھوڑا سا مارجن کما کر. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ریزرویشنز ہیں کیا اور وجوہات ہیں کیا اس مطالبے کے پیچھے؟ دیکھیے, میں ایک ہفتے سے آپ کو بھی بتا رہا ہوں, گورنمنٹ کو بھی بتا رہا ہوں, پبلک کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ مارجن آپ نے بتایا اتنے لاکھوں کی سیل ہوتی ہے, 3-3 ہزار 4-4 ہزار پمپ 60% ہے پاکستان میں جن کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا. اچھا. اور یہ جو تیل آ رہا ہے ایران سے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا, اور اخراجات بجلی کے بل اور جنریٹر پر ڈیزل اور گورنمنٹ کے اناؤنس کردہ ویجز, وہ ویجز کے ساتھ اولڈ ایج, سوشل سیکورٹی, دنیا کی چیزیں بڑھ گئی ہیں. اس سے ہم آج ہماری میٹنگ جو ہوئی ہے وہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ حساب لگا لیں, آپ بھی پمپ چلا رہے ہیں, کہ ہمیں بتائیں کہ کیا منافع ہو رہا ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے. 98 میں ہمیں یہی گورنمنٹ تھی جن سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 5% منافع لیں گے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے سن 4 تک 4% منافع کر دیا. آج ہم وہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ دیں. حالانکہ اس میں اتنے اخراجات بھی نہیں تھے. اب اخراجات اتنے ہیں اور گورنمنٹ یہ نہیں کرتی کہ یہ اسمگل جو پروڈکٹ آ رہا ہے اس پہ روک تھام کریں. یہی میں نے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ یہ کام کر لیں تو ہماری جو 30% سیل کم ہوئی ہے وہ بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہم اسٹاف اتنا ہی رکھ رہے ہیں, بجلی اتنی چل رہی ہے, مگر ہماری سیل کم ہو رہی ہے. ہم کوئی, مگر ہمیں یہ بڑا افسوس تھا کہ ہم محرم میں یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے
उसकी वजह ये थी कि ये गवर्नमेंट जो है 10-12-15 दिन के लिए है। हम चाहते थे कि यही हमारा फैसला करे, क्योंकि इनको सब इल्म है कि पिछले मीटिंग में हमने इनसे क्या वायदा किया था और इन्होंने हमसे क्या वायदा। तो मैं कोई नाजायज बात नहीं करता। पब्लिक को तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, मगर हमारे डीलर भूखे तो नहीं मर सकते। इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो ये समझा जाए, एक आम तासुर ये है पब्लिक को यहाँ बड़ा मुनाफा होता है, इतना करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। जो हाई सेलिंग पब है उनको बेचारों को कुछ मुनाफा जरूर होता है, मगर लो सेलिंग पब को कोई मुनाफा नहीं। समी साहब, हुकूमत पहले ही पेट्रोल पर 60 रुपये लीवी टैक्स ले रही है, तो अगर अब आपका मुतालबा मान लिया जाए तो फिर आवाम कहाँ पर जाएगी? फिर दूसरी बात ये कि IMF से जो मुआहिदा हुआ है उस हिसाब से हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम को सब्सिडी दे सके, तो क्या देख रहे हैं फिर ये बोझ जाएगा किस पर, और हुकूमत क्या इस पोजीशन में है कि वो बोझ बर्दाश्त करवा पाएगी, या तो खुद कर पाए या फिर आवाम से बर्दाश्त करवा पाए? देखिए, हमारा IMF से कोई ताल्लुक, हमें अपने पेट से ताल्लुक। हमें इन्होंने अभी 9 रुपए 7 रुपए कम किया, ये वही एडजस्ट कर देते, थोड़ा इतना नहीं कम करते। हर चीज का एक तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है कि आपने कम भी कर दिया और जो हक वाला है उसको आपने कुछ भी नहीं दिया। ये दुनिया में नहीं होता, ये यहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आज क्योंकि मुलाकात हुई है, मुसद्दिक मलिक साहब ने मुलाकात आपसे की है, फ़िलहाल तो आप लोगों ने हड़ताल मौखर कर दी है, मगर हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ क्या कराई गई हैं? कोई पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिला वहाँ से? देखिए, ये यकीन दहानी कराई है, कमेटी बना दी है, ये टेक्निकल लोगों को एक दिन देंगे कि वो 2000 पंपों का डाटा निकाले कि उनको क्या बच रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उस पर हमने एग्री कर लिया कि हमें मालूम है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मंडे को हमारे साथ मीटिंग होगी। अच्छा, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे मुतालबात जायज़ नहीं माने तो फिर हम हड़ताल कर देंगे। कोई ऐसा मतलब नहीं है। मगर मैं नुमाइंदा हूँ डीलरों का, उनको मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और हुकूमत ने आपके मुतालबात नहीं माने तो फिर आवाम तैयार रहे हड़ताल के लिए, फिर पेट्रोल बहरान आएगा, उसके हिसाब से फिर मुश्किलात भी बढ़ेंगी, तो आप ये करने को तैयार हैं और आवाम से भी आप चाह रहे हैं कि वो ये तैयार रहें इस काम के लिए? तैयार रहें। हमने तो बड़ी सेक्रीफाइस की है, हम चाहते भी नहीं थे मुहर्रम में हम ये करें। हम तो मिनिस्टर साहब से एक हफ्ते से कह रहे थे आप कराची आ जाइए, हमारा हमसे मीटिंग कर लिए। वो बड़ी अब आज आए, बहुत देर में आए, तो इसमें रमजान भी शुरू हुआ, मुहर्रम भी शुरू हो गया, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा, ठीक है, ये बताइएगा कि ये स्मगलशुदा तेल के हवाले से भी हमने ये सुना है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है, इससे कैसे कारोबार मुतासिर हो रहा है आपका? 30% हमारा सेल कम हो गई है, और ये वहाँ सब ने माना। कम OMCs भी बैठी थी, उन्होंने कहा ये सभी साहब सही कह रहे हैं कि इसमें 30% उनकी सेल हो गई। हमारा स्टाफ उतना ही है जितना पहले था, बिजली उतनी खर्च होती है, और हमारा हर चीज और सेल कम हो गई, तो हमारी आमदनी तो बहुत कम हो गई। प्रेसिडेंट पेट्रोलियम एसोसिएशन समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी रिजर्वेशंस के हवाले से बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि हुकूमत ने मुतालिबात पर गौर व फिक्र के लिए कुछ टाइम लिया है, पीर के रोज़ तक ये फ़ैसला हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर हुकूमत इसको कैसे डील करती है, और फिर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन तो फिर आवाम को किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उससे कैसे निपटेगी हुकूमत। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।